بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد۔ سامعین محترم، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا قضیہ ہے جس میں اس وقت پوری امت سوال بھی کرتی ہے، جواب بھی دیتی ہے، لیکن مومن کا کام یہ ہے دلائل کی روشنی میں کسی بات کو سمجھے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے 4 اصول پیش کرتا ہوں۔ قرآن و سنت کے جمیع دلائل کو اکٹھا کیا جائے، صحابہ کرام کے تعامل کو ساتھ ملایا جائے تو تصویر کی 4 شکلیں سامنے آتی ہیں، اور اس کا حکم بھی ہم ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تصویر کی پہلی شکل، جب کسی ذی روح کی تصویر ہو، یعنی انسان ہے، حیوان ہے یا کوئی اور چیز، ذی روح، اور ہو بھی ہو بہو بالکل کامل تصویر ہو۔ یہ ایک الگ شبہات ہیں اور الگ حیل ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ سے تصویر ہو، کوئی کہتا ہے نہیں کیمرے کی تصویر نہیں ہے۔ ان سے الگ ہو کے قرآن و سنت کے دلائل یہ بتاتے ہیں ذی روح کی تصویر ناجائز ہے۔ تصویر کی دوسری شکل، ذی روح کی تصویر ہے لیکن ہو بہو نہیں، ناقص ہے، شبیہ ہے، جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح الجامع میں امام البانی اس کو لے کے آئے ہیں، اذا قطعت العنق فلا صورت لہ، گردن کاٹ دو تصویر نہیں رہے گی۔ اور وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ تصویریں بنی ہوئی تھی گھوڑوں کی، پرندوں کی، جو دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا پردہ، اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارا اور اس کے تکیے بنائے اور اس پہ ٹیک لگایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصویر کی تیسری شکل، ایسی تصویر جو ذی روح کی نہیں بلکہ ایسی چیز کی تصویر اس میں جان نہیں ہے، مکان ہے، دریا ہے، سمندر ہے، درخت ہیں یا کوئی اور چیز، اگر اس میں تقدس پایا جائے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تسبیح، صلیب، پگڑی، انگوٹھی، جوتی، کھونٹی، جس میں تقدس پایا جائے یہ ناجائز ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری باب لے کے آئے ہیں اور روایت نقل کی ہے، كان اذا رأى في بيته تصاليب قطع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی نشان صلیب کا بنتا نظر آتا اس کو توڑ دیتے۔ اب صلیب میں جان تو نہیں، لیکن یہ ایک شعار ہے، تقدس ہے اس میں، کن کے نزدیک؟ نصارہ کے نزدیک۔ لیکن اگر درخت ہیں یا کوئی اور چیز ہے جس میں جان نہیں ہے، اس کی تصویر تقدس کے لیے نہیں، ویسے آپ اتارنا چاہتے ہیں، جائز ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کا مشغلہ تھا تصویریں بنانا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تم کام چھوڑ دو، پتہ نہیں تمہیں یہ جائز نہیں ہے، قیامت کو یہ ہوگا۔ فرب الرجل ربوہ، وہ شخص پھولنے لگا، غصے میں آ گیا، کہتے سنو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ کام نہیں چھوڑتا تو پھر فاصنع الشجر وما لا روح لها، اس چیز کی تصویر بنا لو جو درخت ہیں جس میں روح نہیں۔ آج یہ سینری، یہ دریا، یہ سمندر، یہ مختلف قسم کی تصویریں ہر شخص اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ تمام دلائل کو جمع کرنے سے یہ 4 تصویروں کی شکلیں نکلتی ہیں۔ ذی روح ہو بہو ہو، مکمل ہو، ناجائز ہے۔ اور ابھی بات میں مکمل نہیں کی،
اگر ناقص ہے، شبیہ ہے، جائز ہے۔ اگر غیر ذی روح کی جمادات ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، تقدس کے لیے ہے تو ناجائز ہے، اگر تقدس کے لیے نہیں تو جائز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر دلائل تو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ جس شخص کی جان ہے اور ہو بہو اس کی تصویر ہو، اس کو پھر جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس کے علماء نے 3 اصول بیان کیے۔ پہلا اصول، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس شخص کی جان نکل رہی ہو، مردار کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولے، خون، غیر اللہ کے نام کی چیز کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ آج کل تو زندہ بھی بالکل صحت مند بھی کھاتے ہیں، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے جس کی جان کے مسئلہ ہو۔ ایک ہے جان انسان کے اندر، جسم ہے، اس کو بچانے کے لیے، روح کو بچانے کے لیے جب انسان مجبور ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ حرام چیز کھاتا ہے۔ جب روح اسلام کو بچانے کا وقت آئے تو پھر ہمیں ان دلائل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ کون سی دلیل؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک ورقہ آیا، کس چیز کا؟ تورات کا۔ اللہ کے رسول مسکرائے کہ غصے میں آئے؟ کیوں؟ قرآن کی موجودگی میں فرمایا او متہوکون انتم یا ابن الخطاب۔ جب دیکھا، یہ ایک پہلو ہے، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی رسول ہیں، یہودیوں کو بھی دعوت دینی ہے، عیسائیوں کو بھی دعوت دینی ہے، دی کہ نہیں انہوں نے؟ جب دیکھا کہ میری بات جو عربی میں بولتا ہوں یہودی، عبرانی، سریانی جانتے ہیں، ان کا ٹرانسلیٹر پتہ نہیں کیا بیان کرتا ہے، فوراً اپنے شاگردوں میں سے زید ابن ثابت کو بلایا جو ٹیلنٹڈ صحابی نے، کہا تعلم کتاب الیہود، ایک ورقہ نہیں، تعلم کتاب الیہود فإنی لا آمنہم علی کتابنا۔ سلسلہ صحیحہ میں امام البانی سے روایت کو لے کر آئے ہیں، زید ابن ثابت، ان لوگوں کی کتاب سیکھو، عبرانی، اور دوسری روایت میں آتا ہے تعلم السریانیہ، سریانی بھی سیکھو، کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں، میں جو بات کرتا ہوں میری بات کو یہ آگے بیان کیسے کرتا ہے، کہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ یہودیوں کو میرا غلط پیغام نہ دیتا ہو۔ اسلام کی عظمت کو دیکھ کر ہوئے ایک ورقے پہ تو غصہ کر دیا، پوری کتاب کو سیکھنے کا حکم دے دیا۔ اور زید ابن ثابت کو بھی اللہ نے کتنا ذہن دیا تھا، کہتے فتعلمت فی 15 یوما، میں نے 15 دنوں میں عبرانی اور سریانی ساری یاد کر لی تھی۔ اسلام کی عظمت اگر ہو تو پھر اس کو علماء نے اجازت دی ہے۔ دوسری بات، عند الضرورات تبیح المحظورات، جب ضرورت ہو تو شریعت بھی مصالح کو دیکھتے ہوئے نرمی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ حج کرے، عمرہ کرے، آج کل کا جو نظام رائج ہے بغیر تصویر کیا سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کبھی ہم عمرہ ہی نہیں کرتے، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ضرورت پڑی تو ان اشیاء کو اختیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے کیسر و کسریٰ کو، خط چلے جاتے، خط واپس آ گیا۔ جی خط کیوں واپس آیا؟ جی وہ کوئی خط نہیں پڑھتے الا مختمن، جس پہ مور نہیں ہے وہ خط نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے انگوٹھی اس وقت بنائی جس کے ساتھ مور لگایا، بنائی کہ نہیں بنائی؟ صحابہ نے اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ آپ کائنات کے رسول ہیں، آپ صحابہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کے لیے ممبر نہ بنا دے؟ ممبر بنایا کہ نہیں؟ کافروں کے لوگ، کافر لوگ آتے اور دیگر لوگ آتے، پتہ چل جائے یہ محمد مصطفیٰ ہے، تو میمون نامی شخص جو نجاری تھا، ایک انصاری عورت کا غلام، اس کے ہاتھوں سے پر یہ ممبر بنوایا گیا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے رہتے، لباس جیسے صحابہ پہنتے ویسے ہی پہنتے۔ صحابہ نے گزارش کی کہ آپ ایسا لباس کیوں نہیں زیب تن فرماتے کہ آپ کا اور ہمارا کچھ فرق ہو جائے۔
تو یہ جبہ اور مشلہ اللہ کے رسول نے پہنا کہ نہیں؟ ضرورت ہے. تصویر مجرموں کو پکڑنے کے لیے بھی ضرورت ہے. آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، ضرورت ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں انسانی باڈی کے، تو کیا خیال ہے خیالی کریں گے؟ گھٹنے کا آپریٹ کرنا ہے تو تصویر اتاریں گے کہ نہیں؟ ضرورت ہے. ضرورت اور اسلام کی عظمت کو نکھارنا اور صحیح شکل دکھانا. آپ اس وقت میڈیا کو دیکھیں، کن کے ہاتھوں میں ہے؟ باطل کے ہاتھوں میں. اگر ان کو نکھری ہوئی شکل نہیں دکھائیں گے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کتاب و سنت سامنے رکھی ہوتی انہوں نے اور اپنے آپ کو بڑے بڑے شیخ الحدیث کہلوانے والے، بخاری مسلم، اور بات کیا کرتے ہیں جو بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں. لوگوں کو کیا پتا، ہر بندہ تو بخاری نہیں پڑھا ہوا. نکھری شکل دکھانے کے لیے آپ کو رستہ کو اختیار کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، اس میں قوت بھی بڑی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، پروفٹ بھی بڑا ہے. یہ کن لوگوں نے سمجھا ہے؟ یہ اللہ نے میٹلز، یہ دھاتیں اور یہ سونا اور چاندی پہاڑوں میں اس لیے رکھا ہے کہ چلو محفوظ رکھنا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، قیامت کو میں اس کو دھول بنا کے اڑا دوں گا. کہا اس کو استعمال کرو. تیسری بات، صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، جس سے علماء استدلال لیتے ہیں. کتاب تعبیر الرؤیا، اس میں ابن ابی جمرہ کی روایت لے کے آئے ہیں ابن حجر اسقلانی، اور آپ اس بات پہ تعجب کریں گے. عبداللہ بن عباس کو خواب آئی، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا خواب میں. یہی خواب انہوں نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کی جو ان کی خالہ تھی. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئینہ لے کے آئیں جو آئینہ اللہ کے رسول دیکھا کرتے تھے. اس آئینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک موجود تھی، شکل موجود تھی. عبداللہ بن عباس نے دیکھ کے کہا واللہ یہی میں نے خواب میں دیکھی ہے. کتاب تعبیر رؤیا میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی لے کے آئے ہیں. اس سے کیا علماء استدلال لیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی قرینہ چھوڑا ہے کہ اگر ضرورت پڑے. اب کیا ہے، عبداللہ بن عباس کو پہچان ہو گئی، پہچان ہو گئی. آج ہم کتنے لوگوں کو پہچان نہیں سکتے، اور آپ نے کتنے واقعات سنو میں ایک شخص ممبر پہ کھڑا ہوا کہتا ہے امام احمد بن حنبل نے فرمایا اور یحییٰ بن معین نے فرمایا. دونوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کی طرف دیکھیں، وہ اس کی طرف دیکھیں. بعد میں پوچھتے ہیں خطیب محترم سے جو آپ نے کس سے سنا؟ کہتے ہیں احمد بن حنبل سے. کہتے ہیں میں احمد بن حنبل ہوں. کہتے ہیں آپ نے کس سے سنا؟ یحییٰ بن معین سے. کہتے ہیں میں یحییٰ بن معین ہوں. کہتے ہیں دنیا میں تم دونوں ہی ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے نا. جب تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا آپ پہچان کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے جو دیکھتا ہے ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن حقیقت کو جاننے کے لیے عبداللہ بن عباس نے کس کو دیکھ کے کہا کہ واقعی میں نے دیکھا ہے؟ بولیں کس کو دیکھا تھا؟ میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں، ان تین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قطعاً یہ نہ سمجھیے گا کہ شادی بیاہ اور منگنی اور دیگر ذکریات کے لیے ہم اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. ضرورت سمجھتے ہوئے علماء اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کو حلال پھر بھی کوئی نہیں کہتا. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ضرورت پیش ہوئی وہاں صحابہ کرام کو ایک قاعدہ سمجھایا ہے. اگر اسلام کو اس بات کی ضرورت پیش آئے کہ نکری شکل دکھائی جائے تو پھر اس کو اختیار کیا جاتا ہے. بصورت دیگر اس میں تجاوز کرنا پھر بھی درست نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کی بصیرت سے نوازے.